بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلام کی بلکہ مکاتب غلام کی میراث اور اس کی حد کا کیا حکم ہے، یہ ہے ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح باب ہے غلاموں کی آزادی وغیرہ کے سلسلے میں، اور 3407ویں حدیث کتاب میں ہے اور 15ویں باب میں ہے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے حدیث مبارکہ کی عربی عبارت پڑھیں گے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اصاب المكاتب حدا او میراثا ورث بحساب ما عتق منه، رواه ابو داود والترمذی وفي روایت له قال يؤدى المكاتب بحصة ما أدى دية حر أو وما بقي دية عبد وضعفه۔ معزز خواتین و حضرات، بظاہر امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا، لیکن میں اس کا تفصیلی حوالہ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ سنن ابی داؤد کتاب الدیات 22واں باب ہے مکاتب غلام کی دیت کے حوالے سے 4582ویں حدیث، اور اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا۔ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ بھی اس کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں، تو ایسا کوئی ثبوت یا ایسی کوئی ہدایت، ایسی کوئی ہمیں روایت نہیں مل سکی، کوئی دلیل ایسی نہیں مل سکی جس سے پتہ چلے کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ تلاش کے باوجود سمجھ نہیں آ سکی کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ضعیف کیوں قرار دیتے ہیں، جبکہ یہ روایت سنن نسائی میں موجود ہے 4815۔ آئیے اس حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مکاتب دیت یا میراث کا حقدار بنتا ہے تو وہ اپنی آزادی کے حساب سے وارث بنے گا۔ اور سنن ترمذی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مکاتب کو اس حصے کے مطابق دیت دی جائے گی جو اس نے دیت حر ادا کی ہے، اور جو بچ جائے وہ دیت عبد ہے۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں، تو میں نے جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کوشش ہم نے کی کہ پتہ چلایا جا سکے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف کیوں قرار دیا، لیکن تتبع کے باوجود ہمیں پتہ نہیں چل سکا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پر کیا اعتراض اٹھاتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ محدثین کرام حدیث پر حکم لگا دیتے ہیں لیکن وضاحت نہیں کرتے، حالانکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وضاحت کرنے والوں میں سے ہیں۔ اور یہ روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ صرف سنن ترمذی میں نہیں، صرف سنن ابی داؤد میں نہیں، امام طبرانی کے معجم الصغیر میں بھی موجود ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کسی محدث نے سوائے امام ترمذی کے اس حدیث پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں اٹھایا۔ اچھا جی، اب آتے ہیں اس حدیث کے جیسے آپ نے سماعت فرمایا کہ ترجمہ تو ہو گیا، اس کی تھوڑی سی وضاحت اس کی کچھ یوں ہے معزز خواتین و حضرات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو دین عطا فرمایا، اس دین کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جس طرح آقا علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا ہے اسی طرح اس کو سمجھیں۔ شریعت اسلامیہ غلاموں کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے، اور یہ اعزاز کسی اور دین کے پاس نہیں ہے۔ اب
ایک غلام نے اگر معاہدہ کیا ہے اپنے آقا کے ساتھ تحریری اور آدھا حصہ ادا کر چکا ہے اپنے معاہدے کا، تو یقینی طور پر وہ آدھا آزاد ہے۔ اگر غلام کوئی ایسا جرم کرتا ہے جس سے اس کو دیت دینا پڑ جائے تو اس کی آدھی دیت آزاد کی ہوگی، آدھی دیت غلام کی ہوگی۔ اور بالکل بعینہ ہی یہی حکم معزز خواتین و حضرات دیگر امور پر بھی لاگو ہوگا، جیسے وراثت کے احکامات ہیں اور دیگر احکامات ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ حدیث اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔